اور بڑے واقعات ہیں بھائی. ایک اور جگہ ہم گئے ہوٹل پہ, کھانا کھایا, بڑا مزہ آیا. اس کے بعد ایک میسج گھومتا ہوا آیا ہمارے پاس. لاہور پہنچا, مولانا شاہد صاحب نہیں ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے شاگرد ہیں, ان کے پاس ایک میسج پہنچا لاہور, پتہ نہیں گھومتا گھامتا وہاں تک پہنچا, پھر وہاں سے میرے پاس آیا. میسج میں یہ تھا, یار مفتی صاحب سے ہمیں یہ امید نہیں تھی. کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے گیٹ ٹوگیدر کے نام سے ملاقات رکھی, مجھے دروازے پہ روک لیا گیا اور کہا گیا $50 آپ دیں اور اندر جائیں. تو میری جیب میں چونکہ $50 نہیں تھے, میں واپس چلا گیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ سارے کون لوگ کر رہے ہیں؟ داڑیاں رکھ کے کر رہے ہیں. بغیر داڑیوں والے بھی ہیں, یہ نہیں کہ بغیر داڑیوں والے نہیں کر رہے, تو کر سارے ہی رہے ہیں. لیکن چونکہ داڑیوں والوں پہ افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ یار تمہارے اوپر تمہاری تو نسبت مذہب کی طرف ہے. تو اس لیے میری اناؤنسمنٹ خوب اچھی طرح سن لیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر میرے نام پہ کسی نے $1 بھی کسی سے ان ملکوں میں لیا ہے بیان سننے کے لیے, آنے کے لیے, کہ بھائی مفتی صاحب کا بیان ہے اتنے پیسے دیں, یا مفتی صاحب کو ہدیہ ہم نے دینا ہے تو اتنے پیسے دیں, تو آپ اس سے پیسے واپس لے لیں. ٹھیک ہے, میری طرف سے کیا یہ کھلی جا, اس نے جھوٹ بولا ہے آپ سے, 100% جھوٹ بولا ہے, چاہے مجھ سے کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو. ہوتا یہ کہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس کے ساتھ جھپیاں پا رہے ہیں, اور اتنا اس کے ساتھ جو ہے نا محبت کا اظہار کریں. بھائی جتنا بھی محبوب ہو, اگر یہ کام کسی نے کیا ہے 100% کیا کیا ہے, دھوکہ دیا ہے آپ کو. آپ بولو کہ مفتی صاحب ہمیں قرآن و حدیث سناؤ, یا کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے ہو؟ حضرت میں یہ قرآن و حدیث ہی سنا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں لالچ سے منع کیا گیا ہے, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے لالچ سے بچا لیا یہ کامیاب لوگ ہیں, سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں یہ. تو لالچ سمجھانے کے لیے تو موجودہ مثالیں ہی دینی پڑیں گی نا, ورنہ تو یہ وہ خطبے ہو جائیں گے جو گورنمنٹ پکڑاتی ہے. آپ جاؤ, بہت سارے ملکوں میں گورنمنٹ خطبہ پکڑاتی ہے اماموں کو, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے آج یہ بات کرنی ہے, تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے, لوگوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے تقوی اختیار کرو, آپس میں محبت کرو. پورا بیان ختم ہو جاتا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اب جا کے. وہ تو ویسے ہی لوگوں کو پتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے, تقوی ہے کیا, کن کن چیزوں میں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ تو پورا ایک خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے.